تب صالح علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں دعا کی اور قبولیت کے بعد اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہارا مطلوب نشان اونٹنی کی شکل میں یہاں موجود ہے، دیکھو اگر تم نے اس کو تکلیف پہنچائی تو پھر یہی ہلاکت کا سامان ثابت ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام ہے شہریار خان، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک اسرار کے چینل۔ تو میرے چینل پر آپ کا بہت بہت خوش آمدید۔ ایک ایسی قوم جن کی طاقت اور شان دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے تھے، وہ پہاڑوں کو کاٹ کر اپنے لیے محل بناتے تھے۔ ان کا تکبر اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ اپنے رب کو ہی بھول بیٹھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے بھیجا ایک پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام، لیکن ان کی قوم نے ان سے ایک ایسا معجزہ مانگ لیا جس کو سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اور جب وہ معجزہ سامنے آیا تو ساری دنیا کا رخ ہی بدل گیا۔ یہ کون سا معجزہ تھا اور اس قوم کا کیا انجام ہوا؟ تو چلیے اس پوری کہانی کو جانتے ہیں، آپ ویڈیو میں لاسٹ تک ضرور بنے رہیں۔ سمود قوم کے یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے عاد کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے تھے اور ان کی نسل عاد ثانیہ کہلائی اور ان کو سمود ارم بھی کہا گیا۔ سمود کی آبادیاں ہجر میں تھی، حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا تک جو میدان نظر آتا ہے، یہ سب ان کے رہنے کی جگہ ہے۔ سمود کی بستیوں کے کھنڈر اور نشان آج تک موجود ہے۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان بستیوں میں مکان پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے گئے تھے، گویا سمود تعمیرات کے معاملے میں بہت زیادہ ماہر تھے۔ سمود کے زمانے کے مسئلے کے بارے میں کوئی طے شدہ باقاعدہ وقت نہیں بتایا جا سکتا، البتہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے۔ سمود اپنے بت پرست پرکھوں کی طرح بت پرست تھے، وہ خدا کے علاوہ بہت سے باطل معبودوں کے پرستار تھے اور شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، اس لیے ان کی اصلاح کے لیے بھی اور ان پر حق واضح کرنے کے لیے بھی انہی کے قبیلے میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو نصیحت کرنے والا پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا، تاکہ وہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لائے، ان پر واضح کرے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے ایک ہونے اور اکیلے ہونے پر گواہ ہے، انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائے اور بتائے کہ پرستی اور عبادت کے لائق ایک اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی یہ سنت ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے پچھلی قوموں کے اور انہوں نے ہدایت کے راستے پر لگانے کے واقعے اور حالات بیان کرنے کے نصیحتوں اور وعظوں کا سامان جٹاتا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ جن امتوں نے ان کی باتوں کا انکار کیا اور ان کا مذاق اڑایا اور انہیں جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے رسول کی تصدیق کے لیے کبھی اپنے آپ اور کبھی قوم کی مانگ کرنے پر ایسی نشانیاں نازل فرمائی جو نبیوں اور رسولوں کی تصدیق کی وجہ بنی اور معجزہ کہلائی۔ لیکن اگر قوم نے اس نشانی اور معجزہ کے بعد بھی جھٹلانے کو نہ چھوڑا اور نہ دشمنی چھوڑی بلکہ ضد پر اڑے رہے، تو پھر اللہ کے عذاب نے آ کر ان کو تباہ و ہلاک کر دیا اور ان کے واقعوں کو آنے والی قوم کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان بنا دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم کو بار بار سمجھاتے اور فرماتے رہے، پر قوم پر بالکل اثر نہ ہوا، بلکہ ان کی دشمنی ترقی پاتی رہی اور اس کا ویرودھ بڑھتا ہی رہا اور وہ کسی طرح بت پرستی سے باز نہ آئی۔ اگرچہ ایک چھوٹی اور کمزور جماعت نے ایمان قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئی، مگر قوم کے سردار اور بڑے بڑے سرمایہ دار اسی طرح باطل پرستی پر قائم رہے اور انہوں نے دی ہوئی ہر قسم کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے ناشکری کا طریقہ اپنا لیا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے کہ صالح علیہ السلام، اگر ہم باطل پرست ہوتے، اللہ کے صحیح مذہب کے انکاری ہوتے اور اس کے پسندیدہ طریقے پر قائم نہ ہوتے، تو آج ہم کو یہ سونے چاندی کی بہتات، ہرے بھرے باغ اور دوسری نعمتیں حاصل نہ ہوتی۔ تم خود کو اور اپنے ماننے والوں کو دیکھو اور پھر ان کی تنگ حالی اور غریبی پر نظر کرو اور بتلاؤ کہ اللہ کے پیارے اور مقبول کون ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام فرماتے کہ تم اپنے اس عیش اور امیری پر سیکھی نہ مارو اور اللہ کے سچے رسول اور اس کے سچے دین کا مذاق نہ اڑاؤ، اس لیے اگر تمہارے گھمنڈ اور دشمنی کا یہی حال رہا تو پل میں سب کچھ فنا ہو جائے گا اور پھر نہ تم رہو گے اور نہ یہ تمہارا سماج۔ بے شک یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، بشرطے کہ ان کے حاصل کرنے والے اس کا شکر ادا کریں اور اس کے سامنے سر نیاز جھکائیں، اور بے شک یہی عذاب و لعنت کے سامان ہے اگر ان کا استقبال سیکھی و غرور کے ساتھ کیا جائے۔ اس لیے یہ سمجھنا غلطی ہے کہ عیش کا ہر سامان
فرمان اللہ کی خوشنودی کا نتیجہ ہے۔ سمود کو یہ حیرانی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ہی میں سے ایک انسان اللہ کا پیغمبر بن جائے اور وہ اللہ کا حکم سنانے لگے۔ وہ بڑے تعجب سے کہتے کہ ہماری موجودگی میں اس پر خدا کی نصیحت اترتی ہے، یعنی ایسا ہونا ہی تھا تو اس کے اہل ہم تھے، نہ کہ صالح علیہ السلام۔ اور کبھی اپنے قوم کے کمزور لوگوں کو خطاب کر کہتے جو کبھی مسلمان ہو گئے تھے، کیا تم کو یقین ہے کہ بلا شبہ صالح اپنے پروردگار کا رسول ہے؟ اور مسلمان جواب دیتے بے شک ہم تو اس کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان رکھتے ہیں۔ تب یہ قوم کے انکار کرنے والے سمود قوم غصے میں کہتے بے شک ہم کو اس چیز کا جس پر تمہارا ایمان ہے ہم انکار کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام کی مغرور و سرکش قوم نے ان کی پیغمبرانہ دعوت و نصیحت کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ کے نشان معجزے کا مطالبہ کیا۔ تب صالح علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں دعا کی اور قبولیت کے بعد اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہارا مطلوب نشان اونٹنی کی شکل میں یہاں موجود ہے، دیکھو اگر تم نے اس کو تکلیف پہنچائی تو پھر یہی ہلاکت کا سامان ثابت ہوگا۔ اور اللہ نے تمہارے اور اس کے درمیان پانی کے باری طے کر دی ہے، ایک دن تمہارا ہے اور ایک دن اس کا، اس لیے اس میں فرق نہ آئے۔ قرآن مجید نے اسے ناقۃ اللہ کا اونٹنی کہا ہے تاکہ یہ بات نظروں میں رہے کہ یوں تو تمام مخلوق اللہ کی ہی ملکیت ہے، مگر سمود نے چونکہ اس کو خدا کی ایک نشانی کی شکل میں طلب کیا تھا، اس لیے اس کی موجودہ خصوصیت نے اس کو اللہ کی نشانی کا لقب دلایا۔ ساتھ ہی اس کو لکم آیاتی ہی تمہارے لیے نشانی کہہ کر یہ بھی بتایا کہ یہ نشانی اپنے بھیتر خاص اہمیت رکھتی ہے، لیکن بدقسمت قوم سمود زیادہ دیر تک اس کو بصارت نہ کر سکی اور ایک دن سازش کر کے اونٹنی کو گھائل کر ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو آنکھوں پہ آنسو لا کر فرمانے لگے بدبخت قوم، آخر تم سے صبر نہ ہو سکا، اب اللہ کے عذاب کا انتظار کر، 3 دن کے بعد نہ ٹلنے والا عذاب آئے گا اور تم سب کو ہمیشہ کے لیے تہس نہس کر دیا جائے گا۔ سمود پر عذاب آنے کی نشانیاں اگلے صبح سے شروع ہو گئی، یعنی پہلے دن ان سب کے چہرے اس طرح پیلے پڑ گئے جیسا کہ ہر شروعاتی حالات میں ہو جایا کرتا ہے، اور دوسرے دن سب کے چہرے لال تھے گویا خوف دہشت کا یا دوسرا درجہ تھا، اور تیسرے دن ان سب کے چہرے سیاہ تھے اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یہ خوف و دہشت کا تیسرا درجہ ہے جس کے بعد موت کا درجہ رہ جاتا ہے۔ بہرحال ان 3 دنوں کے بعد وعدہ کیا گیا وقت آ پہنچا اور رات کے وقت ایک ہیبت ناک آواز نے ہر آدمی کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھا۔ قرآن مجید نے ہلاک کر دینے والی آواز کو کسی جگہ صاعقہ کڑکدار بجلی اور کسی جگہ رجفہ زلزلہ ڈال دینے والی چیز، کسی جگہ طاغیہ دہشت ناک اور کہیں صیحہ چیخ فرمایا۔ ایک طرف سمود پر یہ عذاب آیا اور ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر کے سرکشوں کی سرکشی اور گھمنڈیوں کا انجام ظاہر ہوا، جبکہ دوسری اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والے مسلمانوں کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا اور ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ اللہ کی سنت یہی رہی ہے، مگر اللہ کی اس سنت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام الگ ہے، اس لیے کہ آپ نے صاف کہا ہے کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ وہ میری امت دعوت ہو یا امت اجابت میں عذاب مسلط نہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی۔ قرآن مجید نے اس کی تصدیق اس طرح کی، اے رسول اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کافروں پر عذاب مسلط نہ کرے گا، لیکن جو قوم اپنے نبی سے اس وعدے پر نشان طلب کرے کہ اگر ان کا مطلوب نشان ظاہر ہو گیا تو یہ ضرور ایمان لائیں گے، پھر جو ایمان نہ لائے تو اس قوم کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اور اللہ کے دین کو قبول نہ کر لے یا اللہ کے عذاب سے صحائف ہستی سے مٹا کر دوسروں کے لیے عبرت کا سبب نہ بن جائے، یا مہلک غلطی اور نفس انسان خوش ایسی اور رفاہیت اور دنیاوی زا و زلال دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جس قوم یا فرد کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہے اور ان کی خوش ایسی اللہ کی خوشنودی کی نشانی ہے۔ تو دوستو یہ تھی حضرت صالح علیہ السلام کی کہانی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔